بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق دی بازی جس کی رائٹر ہے ریحانہ آفتاب، اس کی یہ 36ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ماضی کی خواہشوں کو سوچوں تو یاد پڑتا ہے، ایک خواہش تھی آپ کے ساتھ بوڑھا ہونے کی۔ اسٹڈی کے نیم اندھیرے کمرے میں ایک جل بجھا وجود سگریٹ کے شعلے کے ساتھ سلگ کر دھواں ہو رہا تھا۔ آنکھیں اس حد تک سرخ تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو ضبط کی کہانی پڑھے بنا نظر چرا لیتا۔ بے قرار درد اور کرب وجود میں اس حد تک سرایت کر گیا تھا کہ اس درد کو مقدر کرنے والوں سے ان کی نفرت نے سالوں کا سفر طے کر لیا تھا، لیکن درد تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کتنا ڈھونڈا تھا اسے، کہاں نہیں کھوجا تھا اسے، لیکن جانے والی نے کوئی سراغ چھوڑا ہی نہیں۔ تو کب تھا جو خود گم ہو جائے اسے کیسے ڈھونڈا جا سکتا تھا؟ دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ سخت ناگواری کے ساتھ انہوں نے اس عمل کو دیکھا تھا۔ جب وہ اسٹڈی میں ہوتے تھے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ انہیں پکارنے کی بھی گستاخی کرے۔ کجا کے دستک کے بعد دروازہ کھول کر کوئی اندر بھی داخل ہو گیا تھا۔ رخ موڑ کر انہوں نے درشت لہجے میں سوال کیا تھا، کون؟ روشنی کا انتظام کچھ اس اینگل سے کیا گیا تھا کہ مدھم روشنی کا زور صرف بیچ کے خالی حصے میں پڑ رہا تھا۔ نہ ہی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے چودھری جہانگیر پہ اس کا عکس تھا، نہ ہی دروازے سے داخل ہونے والے کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اس سہولت کے باوجود وہ ناگواری سے رخ پھیر گئے تھے۔ سوری ڈیڈ، آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن مجھے آپ کے سامنے کچھ تعارف کرانا پڑا۔ ایشان، کنفیس کرنا تھا، کیونکہ اگر میں اس وقت کنفیس نہ کر سکا تو شاید مجھے کچھ ہو جائے گا۔ آواز و لہجے میں ایسی ہجوانی کیفیت تھی کہ چودھری جہانگیر چونکے بنا نہ رہ سکے۔ اندھیرے میں کھڑا وہ ان کی جواب کا منتظر تھا کہ آیا وہ بات کرنے کا شرف بخشیں گے یا الٹے قدموں واپس پلٹنا مقدر ہوگا۔ خود کو کمپوز کرنے میں انہیں ایک لمحہ درکار تھا، اور اسی ایک لمحے میں انہوں نے میز کے نیچے لگے سوئچ بٹن کو دبا کے اسٹڈی کو روشن کر دیا تھا۔ کمرہ ایک دم سے روشنی میں نہا گیا تھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی آنکھیں کسی بھی منظر کو دیکھنے سے قاصر رہی تھی۔ سوالیہ نظریں ایشان جہاں پہ تھی، وہ ذہنی طور پہ بے حد منتشر لگ رہا۔ کیسی کنفیشن تھا؟ وجود میں ایک اضطرابی کیفیت تھی جسے چھپانے کی وہ ہر ممکنہ کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں ناکام تھا۔ چودھری جہانگیر کی ساری حس جاگ اٹھی۔ آؤ بیٹھو۔ دوسری سمت موجود صوفے کی طرف اشارہ کر کے وہ خود بھی اٹھ کے بیٹھ کر صوفے تک آ گئے تھے۔ ایشان جہاں خاموشی سے چلتا ہوا صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست تھیں، نظریں زمین میں گڑی تھی۔ جوتے کی ٹو سے قالین کی نوک موڑ رہا تھا، لیکن ذہنی طور پہ شاید کہیں اور تھا۔ کیا بات ہے ایشان؟ وہ چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار ہی کرتے رہے، لیکن جب وہ خاموشی سے نظریں زمین میں جمائے بیٹھا رہا تو انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑا۔ ڈیڈ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ نظریں اٹھی تھی اور ان نظروں میں بھری بے پناہ وحشت چودھری جہانگیر کو چونکا گئی تھی۔ شانہ تھپ تھپا کے بے فکر ہونے کا اندیہ دے کر اپنی ذات کا مان تھما رہے تھے۔ غلطی بتاؤ اور سب بھول جاؤ، میں جو ہوں ہینڈل کرنے کے لیے۔ ڈیڈ، اس بار ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ آپ کو بتا کر ریلیکس ہو جاؤ اور آپ اسے ہینڈل بھی کر لیں۔ عجیب یاسیت بھرا لہجہ تھا۔ وہ متعجب ہوئے۔ ایسا کیا ہوا اس بار؟ قتل ہو گیا ہے ڈیڈ مجھ سے۔ چودھری جہانگیر چونکے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ ان کی ساری حسیات قتل کس کا؟ آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ ایک ماں کا۔ اس کے آس بھرے دل پہ ایسی ٹھیس لگی کہ وہ جی نہ سکی۔ اس کے عجیب کون ماں؟ کس کی آس کو ٹھیس لگی؟ کھل کے بات کرو ایشان۔ وہ عجیب و غریب انداز پہ انہیں الجھن ہونے کے ساتھ اس کی دماغی حالت پر بھی فکر ہو رہی تھی۔ کوئی گہرا شوق لگا تھا اسے، اور پھر ایک مشینی انداز میں وہ انہیں سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ یونی تک کی کہانی سے تو چودھری جہانگیر بھی واقف تھے، لیکن منزہ کے ایکسیڈنٹ سے لے کر ان کے مرنے تک کی داستان جوں چودھری جہانگیر سن رہے تھے، انہیں کوئی خاص بات اس میں محسوس نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ایشان اس قدر ٹینس نظر آ رہا تھا۔ لمبی سانس لے کر انہوں نے اسے دیکھا، جو سب دہرا کر مزید اذیت میں گرفتار نظر آ رہا تھا۔ ڈونٹ بی ایموشنل ایشان، بندی اپنی طبی موت مری ہے۔ تم نے زہر دیا، نہ ہی گولی ماری۔ ہاں، تمہیں اس مقابلے بازی میں گھر تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ تمہارا گلٹ کسی حد تک صحیح ہے کہ اگلی نے تم سے توقعات وابستہ کر لی تھی، لیکن اس کی موت کی وجہ تم ہو۔ اس بات کی سچائی صرف تمہاری سوچ تک محدود ہے، قانون میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جذباتی ٹھیس لگنے سے موت واقع ہو جانے پر عدالت کوئی سزا نہیں دیتی، نہ ہی اگلی نے تمہارے نام خط لکھ کر خودکشی کی ہے۔ بالفرض ایسا ہو بھی جاتا تو بھی تمہیں کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ بھرم سے دیا گیا جواب بھی شان جہاں کی تسلی و تشفی کرنے میں ناکام رہا تھا۔
دنیاوی عدالت کورٹ کچہری کی مجھے کوئی فکر نہیں ڈیڈ، پتہ ہے آپ بچا لیں گے، لیکن جو قتل میری ضد اور اندھے انتقام کی بھیڑ چڑھ گئی، مجھے ان کا احساس کر کے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی ہے۔ میں کھیل رہا تھا ان سب کے جذبات سے، یہ سب صرف میں جانتا تھا، وہ لوگ نہیں۔ ماورا شاید سمجھ گئی تھی کہ یہ بھی میری کوئی چال ہے، ماں سے گلا کرتی تھی، لیکن جانے کیوں میری وجہ سے آنٹی منزہ بیٹی کو بھی سرزنش کر دیتی تھی۔ ان کے گھر غیر مردوں کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن میری عام طور منزہ آنٹی کی آنکھیں جس طرح چمکنے لگی تھی جیسے کوئی بچھڑا ہوا انہیں میری شکل میں مل گیا ہو، مجھے ان آنکھوں کی وہ چمک نہیں بھول رہی۔ چودھری جہانگیر نے اسے کتھارسس کا موقع دیا تھا کہ شاید اس طرح اس کا گلٹ کچھ کم ہو، لیکن وہ جس قدر بول رہا تھا بہت توجہ سے سنتے انہوں نے سگریٹ لگا لیا تھا، کش لیتے ہونٹ دھواں اڑانا بھول گئے تھے۔ وہ سرخ آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ نام سننے میں انہیں کوئی مغالطہ ہوا ہے، لیکن جب ایشان نے تسلسل سے ایک سے زائد بار یہ نام دہرایا تو دھواں ان کے حلق میں اٹک کر حلق چھیلنے لگا تھا۔ آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھی، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی، آواز اتنی پھنسی ہوئی اور استجاب سے بھرپور تھی کہ ایشان جہاں منزہ بھی چونک کے بنا نہ رہ سکا، خالی خالی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ بے چینی سے سوال ہوا تھا، کیا نام لیا تم نے منزہ؟ وہ حیران تھا ان کے انداز پہ۔ جی۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی ان کی نگاہوں میں۔ ماورا کی آنکھیں آ گئی۔ ماورا کی ماں منزہ تھی تو ان کا شک غلط نہیں تھا، منزہ زندہ تھی اور وہ انہیں مردہ سمجھ کر ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے۔ وہ اتنا قریب تھے اور ان کی نظروں سے اوجھل رہی۔ وہ بے چینی سے کتابوں کے ریک کی طرف بڑھے تھے اور اس میں سے ایک کتاب کھینچ کر نکالتے تیزی سے اس تک آئے تھے۔ شان جہاں بھی ان کی حرکت کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ کتاب سے نکال کر چودھری جہانگیر نے ایک تصویر اس کے سامنے کر دی۔ تصویر اس کے سامنے ہوئی تو ایک پل کو شان جہاں بھی چکرا سا گیا۔ یوں یہ یہی تھی، لگا ماورا کی تصویر اس کے سامنے ہو، لیکن غور سے دیکھنے پہ واضح ہو گیا کہ وہ منزہ کی جوانی کی تصویر تھی۔ وہ ہو بہو ماورا جیسی لگتی تھی جوانی میں، یا ماورا ان کی کاپی تھی۔ ان سب حیرانی سے نکل کے اس کے لیے یہ مقام حیرت تھا کہ یہ تصویر چودھری جہانگیر کی اسٹڈی سے نکلی تھی، اور وہ جس طرح تصویر والی کتاب اٹھا لائے تھے، اس سے یہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ اچھی طرح اس تصویر کی موجودگی سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ انہیں حفظ تھا کہ تصویر کس کتاب میں ہے۔ تم منزہ کے جنازے پر گئے ہوئے تھے اور میں نے اسی کی قبر کھدوائی۔ صدمے سے ان کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ ایشان اپنی پریشانی بھول کر انہیں تکنے لگا۔ جی، درد میں ڈوبا، عجیب کھویا کھویا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ماورا کی ماں مری ہے؟ سوال تھا۔ اس کی آنکھیں یوں ہی نہیں چمکتی تھی، وہ جانتی تھی تم میرے بیٹے ہو، اسے سب خبر تھی۔ عجیب دیوانگی سی طاری تھی شان جہاں کو، پھر بھی سامنے نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ خود کلامی کا شکار ہو چکے تھے، برسوں جس درد کو چھپائے پھرتے رہے، وہ ایک فراموش کیے لمحے میں انہیں واضح کر گیا تھا۔ عجیب سوال ہوا تھا۔ تاریخ پہ اپنے نشان چھوڑ جانے والی کے مرنے کے بعد اب بھی سوال اٹھا تھا کہ وہ انہیں جانتے تھے یا نہیں۔ ڈیڈ، آپ انہیں جانتے ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ وہ چونک گئے تھے۔ کیسے؟ ایشان جہاں کو منزہ کی آنکھوں کی چمک کا سراغ مل گیا تھا، لیکن وجہ جاننے کی بے چینی لگ گئی تھی۔ جاتے ہوئے اسٹڈی کا دروازہ بند کرتے جانا، میں کچھ دیر مزید یہاں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ گویا اشارہ تھا وہ اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اور تنہائی میں وقت گزارنے کے خواہاں تھے۔ تبھی اسے باہر کی راہ دکھا گئے۔ شان جہاں کئی لمحے ان کی پشت کو دیکھتا رہا۔ چودھری جہانگیر منزہ کو کیسے جانتے تھے؟ منزہ کی تصویر ان کی اسٹڈی میں کیا کر رہی تھی؟ منزہ کی موت کا سن کر ان کی حالت غیر کیوں ہوئی؟ یہ اور اس سے ملتے جلتے بہت سے سوال اس کے اندر چکرا رہے تھے، لیکن جواب دینے کو چودھری جہانگیر تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ دوبارہ سے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ کر روشنی گل کر چکے تھے اور ان کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اتنا کچھ ہوتا رہا اور تم نے مجھے ہر معاملے سے لاعلم رکھا۔ میری ماں موذی مرض سے جو جھپتی رہی اور میں خوشی خوشی شادی کی تیاری کرتی رہی۔ ماورا کا انتہائی کیفیت میں شان جہاں سے یہ کہنا کہ ماں چند دن اور زندہ رہ سکتی تھی نے انوشا کو سچ جاننے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس کے اصرار پہ ماورا یحییٰ کو سارا سچ بیان کرنا پڑا تھا۔ منزہ کی بیماری سے لے کر ایشان جہاں کے کھیل اور صحبہ کے عام تک کا ماجرا اس نے گوش گزار کر دیا تھا، اور اب انوشا ایک ایک بات کو بیان کر کے نئے سرے سے رو رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے ماورا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری ماں کچھ عرصے کی مہمان ہے؟ اگر پتا ہوتا تو کیا میں ان کی اور دل سے خدمت نہ کرتی؟ کچھ اور نہیں تو اللہ سے ان کی زندگی کے دن ہی مانگ لیتی۔ میں بے خبر ہی رہی کہ وہ جانے والی ہیں۔ بہت ظلم کیا ہے تم نے مجھ سے یہ سب چھپا کے۔ انوشا کا دل پھٹنے لگا تھا۔ یہ اذیت بھلائے نہیں بھول رہی تھی کہ منزہ ہر لمحے موت کی گھڑیاں سن رہی تھی اور وہ بے خبر رہی۔
माँ نے قسم دی تھی کہ میں تم سے کسی صورت میں ذکر نہ کروں۔ رپورٹ چھپا کر وہ تو مجھے بھی لاعلم رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن خوش قسمتی سے رپورٹس میرے ہاتھ لگ گئی تو مجھے بھی خبر ہوئی۔ اماں کی یہی کوشش تھی کہ وہ ہم دونوں کو لاعلم رکھے۔ مجھے معاف کر دو انوشا، میری اچھی بہن۔ انوشا کو میں صرف اماں کی قسم کی وجہ سے نہیں بتا سکی تھی۔ انوشا کو چپ کراتے کراتے وہ خود بھی پھپک کے رو رہی تھی۔ دن رات اس اذیت میں تو نہیں، اور ایک طرح سے اچھا ہی ہوا جو تم لاعلم رہی، کم از کم گزرے جیسے میں نے گزارے۔ قطرہ قطرہ ماں کو پگھلتے دیکھنے کی اذیت کم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بخت کا جان لیوا انتظار اور پھر ان کے چھوڑ جانے کے بعد ان کے پیے کی منتیں سب کر کے دیکھ لیا، لیکن کچھ اچھا نہیں ہوا۔ سب جانتے ہوئے بھی میں اپنی اماں کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ تم میری اذیت کا بھی تو اندازہ لگاؤ۔ اس کی دل خراش دہائی پہ انوشا بے-ساختہ اس سے ساتھ بھیج گئی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے تو لاعلمی کا غم رلا رہا تھا، اور وہ تو باخبری کا کڑوا گھونٹ ہر لمحہ حلق سے اتار رہی تھی۔ گھر میں اس وقت صرف وہ دونوں ہی تھی۔ در و دیوار سے اگربتی اور کافور کی مہک ڈھلتی رات کو مزید افسردہ کر رہی تھی۔ منازع کے بغیر ان دونوں کی زندگی کی یہ پہلی رات تھی۔ یسریٰ انوشا کی ساس کافی دیر تک ان کی دلجوئی کرتی رہی تھی۔ شاہد اور سائمہ بھی پڑوسی ہونے کا حق ادا کر کے جا چکے تھے۔ رات کی بڑھتی تاریکی اور منازع کے بنا اکیلے جینے کا احساس ان دونوں کو ہراساں کر رہا تھا۔ یاسر یسریٰ کو گھر چھوڑنے گیا ہوا تھا، اس کا ارادہ یہیں رکنے کا تھا۔ یاسر کی وجہ سے دونوں کو ڈھارس ہوئی تھی، لیکن یہ سہارا بھی کب تک تھا؟ اس وقت وہ دونوں اکیلی تھی اور منازع کو یاد کر کے آبدیدہ تھی۔ بدلے بدلے سرکار نظر آتے ہیں، وہ گنگناتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، جب پیچھے سے آ کر شازو شمون نے شانے پہ ہاتھ مارتے جملہ پھینکا۔ وہ مسکرا دیا، ایسی تو کوئی گل نہیں برو، گئے تھے تو اور رنگ تھے، واپس آئے ہو تو اور ہیں۔ سچ بتاؤ، چچا جان کے کام سے ہی گئے تھے نا؟ انداز معنی خیز تھا۔ اگر چودھری اسپن کی تاکید اور پہلو تہی کی عادت نہ ہوتی تو شاید وہ اس سے کچھ نہ چھپاتا، لیکن آنے والے حالات کب کیا موڑ لیتے، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوتا کہ کون دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا اور کون دوست۔ سو وہ ہر قدم پھونک کر رکھ رہا تھا۔ اسے پکڑنا آسان نہیں تھا، شاید شاہ کو بھی اس پہ شک نہیں گزرا تھا۔ ہاں، یہ خبر تھی کہ وہ مکہ سے لوٹ آیا اور وہاں اشال بھی ہے، تو اسی حوالے سے چھیڑنے لگا۔ میرے رنگ تو پکے ہی ہیں برو، کب بدلتے ہیں؟ کہیں بھی آؤں جاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لگتا ہے جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں تم نے خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لیا ہے۔ انداز و نظریں سوالیہ تھی۔ نرمین کے نام پہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نرمین سے شادی پہ تھا، لیکن تاثرات میں سرمو فرق نہیں آیا۔ زندگی ایسے ایسے سرپرائز دیتی کہ انسان کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ جاتی ہے، جس طرح بھابھی بیگم کی رخصتی سرپرائز ہی لگتا ہے۔ حویلی میں ابھی بہت سے سرپرائزز باقی ہیں۔ کہہ تو واقعی تم ٹھیک رہے ہو، دا جان کب کون سا سرپرائز دے دے یہ واقعی وہی جانتے ہیں۔ سمحان افندی کمال چالاکی سے اس کا دھیان خود پر سے ہٹا کر اس کے معاملے پر لگا گیا تھا، جس پہ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے اس لمحے کو سوچ کے اذیت بھینچ گیا۔ کیسے اسے اپنے روم میں برداشت کرتا تھا، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ رات کے اس پہر اس کی روانگی کے انداز کو دیکھتے سوال اٹھا تھا، کہیں کی تیاری ہے؟ جی گجرات جا رہا ہوں، وہاں کی زمین کا جو اسٹے آرڈر چل رہا ہے، اس پارٹی سے میٹنگ ہے، وہ کیس واپس لے رہے ہیں، بھائیوں میں صلح ہو گئی ہے، پھر چکوال کے لیے نکلنا ہے، ڈیڈ کی ڈیل فائنل ہو گئی ہے، پیمنٹ کرنی ہے۔ خیر نل جا، دل لگا رہتا ہے تو اکیلا نکلا ہوا ہوتا ہے، کتنی بار کہا ہے گارڈز کو ساتھ، شازو شمون کی فکر مندی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اور صرف شاہ جا کر ہی کیا، وہ بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا تھا۔ دونوں کو حویلی کے اصول ازبر ضرور تھے، اور وہ ہر ممکنہ حکمت عملی کرتے تھے کہ ان اصولوں میں ذاتی کا رنگ کم سے کم آئے۔ وہ نئی نسل کے محافظ تھے، بلا وجہ کی غیرت دکھا کر دلوں سے کھیلنا ان کا شیوا نہیں تھا۔ ندا کے ساتھ ہونے والا سانحہ اس کی زندہ مثال تھا۔ سمحان افندی سارے معاملے میں پیش ضرور تھا کہ وفا کی پاسداری حکم کا درجہ رکھتی تھی، لیکن ظالموں میں سے ہو کے بھی ندا کے لیے اس کے دل میں درد تھا۔ یہی حال شاہ کا بھی تھا۔ پسند، محبت اور دل کسی حاکم کے غلام نہیں ہوتے۔ وہ بخوبی واقف تھا کہ جسموں کو قید کیا جا سکتا تھا، لیکن احساسات و جذبات کو نہیں۔ حویلی کے قوانین کے مطابق ندا نے راحیل کو پسند کر کے غلط کیا تھا، جس کی اسے سزا بھی مل رہی تھی، لیکن پسندیدگی کا کیا اتنا بڑا جرم ہے؟ پسندیدگی کا حق تو اسلام میں بھی ہے۔ ایک عورت اپنی پسند کے بندے کو شادی کا پیغام تک بھجوا سکتی ہے، تو پھر اتنی سختی کیوں؟ کہیں نہ کہیں ان دونوں کا اس ایک بات پہ حویلی والوں سے اختلاف ضرور تھا کہ اپنوں کا حکم کیا حیثیت عزدی کے حکم سے افضل ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا قطعی نہیں تھا۔ تبھی وہ روایتی بھائی کی طرح غیرت دکھا کر ندا کا سر دھڑ سے الگ کرنے کے در پہ نہیں ہوا تھا۔ ندا میں بھی بغاوت ہوتی تو وہ چپ کر کے نہ بیٹھ جاتی، کچھ غلط کرنے کی اس کی نیت ہوتی تو وہ رات کی تاریکی میں راحیل کے ساتھ بھاگ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی راحیل حویلی والوں کی
عزت پہ خاک ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ تو معزز طریقے سے ایک بار قسمت آزمانے کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن پرانی سوچ اور پرانی روایات سے ہار گیا۔ حویلی میں بہت کچھ بہت عرصے سے غلط ہوتا آ رہا تھا، جسے اپنی سمجھ بوجھ سے دونوں اب تبدیلی کی طرف لانا چاہ رہے تھے۔ وہ اصلاحاتاً اس انداز سے چاہتے تھے کہ چودھری عصمت یا بڑے اسے اپنے خلاف جنگ تصور نہ کریں۔ جہاں تک اپنی ذات کی بات تھی، دونوں اپنے جذبات و احساسات حویلی پہ قربان کر چکے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو نکچڑی شنایا چودھری کسی صورت شاہ کو قابل قبول نہ ہوتے، یا سمہان افندی دل کی طرف سے آنکھیں بند کر کے نرمین کے لیے سر نہ جھکا دیتا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور شاید تبدیلی کے اس سفر میں اس کے لیے اس راہ کا انتخاب کاتب تقدیر نے خود کیا تھا۔ فکر نہ کیا کرو برو، رب العزت کے سوا کسی کی مجال نہیں کہ ہمارا بال بھی بکا کر سکے۔ باتیں کرتے وہ ڈائننگ ایریا میں آ گئے تھے، جہاں سے ڈنر کر کے اسے نکلنا تھا۔ دیا اور فائزہ پیش تھی۔ فریال کی کمی ایک دم محسوس ہوئی تو نظر اداس بیٹھی زرش پہ پڑ گئی۔ شاذب شمون کو چودھری فیروز نے مخاطب کیا تھا، وہ ان کی طرف رکا تو سمہان زرش کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے وہ سامنے آ گیا تھا۔ زرش چونک گئی۔ کیوں اداس ہے میری بلبل؟ سر اٹھا کر دیکھنے لگی تھی، پھر اسے سامنے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ یہاں سبھی اپنے تھے، لیکن بھائی پہ نظر پڑتے ہی اس ایک مسکراہٹ میں جو تحفظ اور مان کا رنگ جھلکا تھا، وہ سمہان افندی کو مزید کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ بہنوں کی مسکراہٹ قائم رکھنے کے لیے حویلی کی فضاؤں میں تبدیلی کی اشد ضرورت تھی۔ کیسے کہا تھا زرش نے کہ اگر اشال یا ندا کی جگہ وہ ہوتی تو کیا وہ تب بھی خاموش رہتا؟ اور یہ سوال ہمہ وقت اس کا احاطہ کیے رکھتا تھا۔ وہ ہونٹ بچکا گئی تھی۔ مسنگ موم ڈیڈ ویرے ہاتھ تھام گیا تھا۔ 1-2 روز میں آ جائیں گے، اپسٹ نہ ہوں، کہیں جا رہے ہیں؟ مختصر جواب تھا۔ پہلے گجرات پھر چکوال۔ آپ کے پیروں میں تو پہیے لگے ہوئے ہیں ویرے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ حویلی میں تو شاز ہی آپ کی شکل نظر آتی ہے۔ اور زرش کی بات پہ اسے بے ساختہ اشال یاد آ گئی۔ اسے بتایا تو کیسے؟ اس کا جلا بھنا جواب آیا تھا۔ کون سے مردے گڑے ہیں حویلی سے باہر، جو ہر وقت حالت سفر میں رہتے ہو؟ بہت اچھے، پہلے خود ہی کہہ رہی تھی حویلی مت جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، حویلی کے لوگ ظالم، اور اب حویلی سے دور جا رہا تو اس پر بھی باتیں سنا رہی ہو۔ یہ تم خوش کس بات پہ ہوتی ہو؟ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ ہاں تو حویلی سے باہر کون سا دوست بیٹھے ہیں تمہارے جو باہر رہنے پہ خوشی مناؤ؟ حویلی کے طفیل، زندگی کی بازی تو ویسے ہی لگائے گھومتے ہو، سمجھ نہیں آتی کہاں بھیجوں تمہیں کہ محفوظ رہو۔ ایئر پیس سے آتی اس کی آواز میں محبت کا اتنا سوز تھا کہ وہ کہیں لمحے کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس کے بعد کہیں ثانیہ تک دونوں طرف خاموشی چھائی رہی تھی۔ جان گیا تھا خاموشی سے آنسو بہایا جا رہا ہے۔ مت رو میری پگلی، ایسا نہ ہو تمہارے آنسوں پہ ساری مصلحت کو ایک طرف رکھ کر علی العلان اقرار کر لوں، پھر بھلے جو ہو۔ کم از کم آنے والے لمحے کے دھڑکے سے تمہاری جان تو حقیقتاً اس کے آنسو جان چھوٹے گی۔ حقیقتاً اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے، نہیں ملی تھی تب بھی دھڑکا تھا، مل گئی تھی تب بھی دھڑکے، جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، دی جان اور چچا جان نے کہا ہے وہ بات سنبھال لیں گے۔ پھر تمہیں روتے روتے وہ جس تیزی سے بولی، سمہان ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، آئی سمجھ؟ افندی کے لبوں کی سمہان افندی کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جو اب مستقل رہنے لگی تھی۔ اچھا جی، جو حکم، نہیں بنتے ہیرو۔ ویسے یہاں آ کر ایک بات بری طرح نوٹ کی، پرسوچ سنجیدہ انداز تھا۔ وہ دہل ہی تو گئی تھی، الہی خیر، دا جان یا حویلی میں کسی کو شک تو نہیں ہو گیا؟ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ تمہیں خواب بھی حویلی والوں کے ہی آتے ہیں کیا؟ منہ بسورگی، تم ہی کہہ رہے تھے ایک بات نوٹ کی۔ محترمہ، یہ نوٹس آپ کے بارے میں تھا۔ آواز کی لوچ پہ لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا تھا۔ ایسا کیا؟ اور اتنی دور رہوں تو زبان پھراٹے سے چلتی ہے، سامنے تو تم سے نظر تک ملائی نہیں جاتی۔ دور بیٹھ کے بھی وہ اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ بہت فضول ہو تم، وہ اس کا سوچ کر بلش کر گئی، پھر اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ سوچ اس کی ذات کا محور ہوتی تو لب بھینچ کے مسکراہٹ چھپا گیا۔ زرش کی طرف متوجہ ہوا۔ واپسی میں کچھ لے آؤں تمہارے لیے؟ پرسوچ انداز تھا۔ واپسی چکوال سے ہوگی تو میرے لیے پہلوان کی ریوڑی، زرش نثار ہوٹل سے برفی اور جلیبی چوک سے ڈھیر ساری جلیبیاں لے آئیے گا۔ نے ایک ہی سانس میں فرمائش کروا دی تھی۔ اتنا سارا میٹھا؟ مما نے دیکھا تو کلاس لگائیں گی کہ موٹی ہو رہی ہے۔ وہ اسے چڑھانے لگا۔ وہ مزے سے سر ہلانے لگی تو ہنستے ہوئے وہ مما کے آنے سے پہلے جلدی جلدی کھا لوں گی۔ اس کے سر پہ چپت لگا گیا۔ مانا فریال نہیں ہے تو بہن بھائی صرف باتوں سے پیٹ بھریں گے، فریال کو پتہ چلا تو دیا ان کے آگے ڈونگا رکھتے ناراض ہوگی۔ ہم نے خیال نہیں رکھا اس کی غیر موجودگی میں۔ شرارتی ہوئی تو دونوں ہی مسکرا کے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ چودھری عصمت اپنے مخصوص انداز میں اسی طرف آ رہے تھے۔ سمہان افندی کی نظریں ان کے قدموں پر ہی تھی۔ سچ جان کر جانے وہ کیسا ریاکٹ کرے۔ آج کل وہ بس یہی سوچ رہا تھا، سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید اماں کچھ دن اور زندہ رہتی۔
इसी नहज पे सोच सोच के उसका दिमाग बंद होने लगा था। कमरे के कोने में चेहरा घुटनों में छुपाए मुनज़्ज़ा की याद में सिसक रही थी। यासिर लौट आया था। उसे चाय का कप थमा के अनुषा अपने और उसके लिए भी चाय ले आई थी। मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता, लेकिन हलक से कुछ उतर ही नहीं रहा था कि वो कुछ खाती। लोगों की तवाज़ो कर करके घर का इतना बुरा हश्र हो गया था कि अनुषा हिम्मत करके सफाई को उठ खड़ी हुई थी। सब समेट के आई, तब भी मावरा के अंदाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। यासिर ने सर दर्द का कहकर झिझकते हुए चाय का कहा तो एहसास हुआ कि सर दर्द से फटा जा रहा है। मुनज़्ज़ा की दूरी ने तो जैसे हर एहसास ही छीन लिया था। यासिर और यसरा का उस वक्त बहुत सहारा था, वरना अकेलेपन का एहसास दिल मज़ीद बोझल कर रहा था। यासिर ने सहारा कुछ अपनी आंखों से मुलाहिज़ा किया था। मावरा और ईशान जहाँ के दरमियान जो कुछ हुआ वो उन्होंने मुलाहिज़ा किया था। पहले ईशान जहाँ का अलीउल इनान शादी का दावा और अब मावरा की बातें और उसके साथ हुए सलूक पे कहीं सवाल उठे थे, लेकिन वक्त का तकाजा यही था कि सवालात बात के लिए उठाकर रख दिए जाए। चाय के कप साइड पे रख के अनुषा उसके पास बैठ गई। बस कर जाओ, ऐसे रोते रहने से अम्मा वापस नहीं आ जाएंगी। अम्मा के लिए मेरा वजूद नहुसत का बायस बन गया। अगर मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की ज़िद ना की होती तो ना ये सब होता, ना अम्मा जाती। आंसुओं से तर चेहरा उठाकर वो खुद को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही थी। कैसी बातें कर रही हो? अम्मा की बीमारी का तुम्हारी पढ़ाई से क्या ताल्लुक़? जो हुआ भूल जाओ। मौत का दिन तो तय है, और जब अल्लाह ने बीमारी भी आशिकार कर दी तो मज़ीद क्या गिला। अल्लाह को अम्मा की आजमाइश मकसूद थी, और उन्होंने जिस तरह सर उठाकर ज़िंदगी गुजारी उसी तरह बीमारी की सोबतें उठाकर भी चली गई, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना होने दी। अपनी बीमारी का रोना नहीं डाला, आजमाइश समझ के ज़िंदगी के दिन पूरे करती रही। तुम भी किसी फजूल सोच को जहन में जगह ना दो। चाय पियो और थोड़ी देर लेट जाओ। कब तक बैठी रहोगी? आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। अनुषा खुद पे जब्त करती लब कुचलने लगी थी। मैं नहीं लेटूंगी, मुझे अम्मा के बिना लेटने की आदत ही नहीं है। अब से आदत डालनी पड़ेगी। तुम तो बहुत बहादुर बहन हो मेरी। अच्छा मत लेटो, चाय पी के वज़ू करके कुरान शरीफ खोल लो। रोने से बेहतर है ज़्यादा, इस तरह तुम्हें करार मिलेगा और अम्मा की रूह को भी सुकून मिलेगा। इससे ज़्यादा उनके लिए दुआ हो करो, अल्लाह हमारी माँ के कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ करे। उसके वसौक हमारी अम्मा इतनी अच्छी थी, उन्होंने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं होगा। उसके वसोक से बोलने पर ट्रंक में रखे डायरी के सफ़े हंसने लगे थे। ऐसा ही होगा, लेकिन दुआ करना हमारा फ़र्ज़ है, वो हम करेंगे। चाय पियो और वज़ू कर लो। अनुषा ने ना इख्तलाफ किया ना करना चाहती थी, क्योंकि मुनज़्ज़ा उसकी भी माँ थी और उन्होंने अपनी माँ को हमेशा आइडियल रूप में देखा था। चाय के कप पे ईशान जहाँ पे नज़रें जमाए उसकी सोच जहर आलूद हो गई थी। ईशान जहाँ, तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को कभी माफ़ नहीं करूँगी। दर्द तो रोज़ का तमाशा है, लेकिन आज शदीद है साईं। अब भी तेरा ही नाम लेता है, दिल तुम्हारा मुरीद है साईं। जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे जनाजे को कंधा तो दोगे ना? पेड़ के साए में बैठे बैठे जाने क्यों एकदम से ये सवाल करके उसकी जान पे बना गई थी। जवाब फ़ौरन आया था, लेकिन मूड ऑफ हो गया था। चेहरे का रुख फेर कर वो डूबते सूरज पे नज़रें जमा गया था। नहीं, उससे चेहरा मोड़ना बर्दाश्त न हुआ तो चेहरे पे हाथ रख के अपनी तरफ कर गई। क्यों? वो कई लम्हे उसकी तरफ देखता रहा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखों को, गुलाबी रुखसारों और रंगीन लबों को, सब सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी। अगला सवाल हुआ था, मुझे आखिरी आराम गाह तक भी छोड़ने नहीं जाओगे? जवाब उतना ही खुश्क था, नहीं। सवाल फिर वही था, क्यों? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम्हें अपने हाथों कब्र में उतार के तुम पे मिट्टी डालकर खाली हाथ लौटाऊं। तुम्हारी दूरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी, मर के भी नहीं। जज़ब से कह लफ्ज़ों पर कितने ही लम्हे वो खामोशी से उसे देखती रही थी। जाने वो कौन सी सोच थी, और जो कभी बिना बताए गायब हो जाऊं, कहीं ना मिलूं फिर, जो ऐसे सवाल पे मजबूर कर रही थी। क्यों गायब होगी? जब तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो जानबूझकर छोड़कर क्यों जाओगी? या फिर तुम मोहब्बत नहीं करती? सवाल के आखिर में निगाहों में डर आ गया था। जैसे वो इनकार कर देती तो उसे कुछ हो जाता। उसकी जुनून खेजी पे एक पल को उसका दिल भी कांपा था, लेकिन जल्द ही अपने अज़ली रूप में आकर नकरई कहका बिखेर गई थी। तुम तो ऐसे डर गए जैसे मैं वाकई तुम्हें छोड़ के भाग रही हूँ। यूँ ही पूछ रही थी, जाने उसे जानने में क्यों दिलचस्पी थी। शायद इसलिए कि वो सब प्लान किए बैठी थी। बाबा के अगर कभी छोड़ के भाग गई तब क्या करोगे? अगर छोड़ के भागी तो जहाँ कहीं नज़र आओगी शूट कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुनून से भरा जवाब इतना खौफनाक था कि वो थरा गई थी। और जो तुम्हारे शूट करने से पहले ही मर गई, तब क्या करोगे? फीकी मुस्कुराहट से घबराहट छुपा गई थी।
तब भी कब्र पे जाके बातें सुना कर आऊँगा, बुज़दिली पे ताने दूंगा कि सामना किए बिना मिट्टी की चादर ओढ़ ली, चीख चीख के बोलूँगा वापस आओ, तुम्हें शूट करना है। और उसके जुनून से कहे लफ्ज़ों में जाने क्या था कि वो हंसती चली गई थी, इतना कि आंखों में पानी आ गया था। तौबा, तुम इतने दीवाने हो, मुझे आज पता लगा। वापस आओ, तुम्हें शूट करना है। आंसू दुपट्टे से साफ करते वो हंसते हंसते उसके अल्फाज दोहरा गई थी। उन हंसी की झनकार की जगह पत्तों की सरसराहट ने ले ली थी। गाड़ी शहर खामोशा के सामने रुक चुकी थी। ना काफ़ी रोशनी में उस शहर के मकीन जाने अंदर किस हाल में थे, लेकिन ऊपर तो उड़ती हुई खाक थी जो उड़कर भी अंदर मौजूद खाक का भरम रखे हुए थी। गोरकन कब्र की खुदाई में मगन था। इतनी रात गए सरकारी बत्ती से सजी गाड़ी को कब्रिस्तान के बाहर रुकते देखकर अभी वो हैरान ही हो रहा था कि गाड़ी से निकलकर चौधरी जहांगीर उस तक आ गए थे। उन्होंने कुछ पूछा था। गोरकन ने एक सिमत इशारा किया था। चौधरी जहांगीर ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा था, फिर कुछ कहा तो गोरकन कोदाल छोड़कर तेज़ टॉर्च उठाकर उनके आगे चलने लगा और एक कुंदा था, कहीं लम्बे वो उस नाम पर मुनज़्ज़ा गीली कब्र के सामने लाकर छोड़ गया, जिसके कुतबे पर नज़रें जमाए खड़े रहे, फिर हारे हुए अंदाज में कब्र के सामने घुटनों के बल गिर से गए थे। पथरीला चेहरा माजी के नौउम्र चेहरे में ढल गया था। वो बहुत पीछे चले गए थे, बेइख्तियार कम उम्र नौजवान जो इश्क में पड़ के सब फरामोश कर गया था। उस इश्क ने तब से अब तक कितनों को जला दिया था। उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा था और आज वो इश्क मट्टी तले सो गया था। वाकई बहुत बुज़दिल हो तुम, जो सामने नहीं आ सकी। सामने थी लेकिन छुप के रही। वापस आओ, तुम्हें शूट करना है। वापस आओ। कब्र की खाक मुट्ठी में भर के वो एक ही तकरार कर रहे थे, मैं फ़र्श पे सोऊं और नवाबज़ादा नरम मैट्रेस पे। इतनी अच्छी तो नहीं हूँ मैं कि मेरी आंखों के सामने ये तमाशे हों और मैं बर्दाश्त करती रहूँ। पानी की बोतल सामने बेडशीट हटाए वो अच्छी तरह मैट्रेस पे पानी का छिड़काव करते बुड़बुड़ा रही थी। बोतल में पानी ख़त्म हुआ तो दौड़ के मज़ीद पानी रूम फ्रिज से निकाल आई और जब तसल्ली हो गई कि इसके पाया तक मिल को पहुँच गया तो बोतल साइड रखती बेडशीट को जल्दी से भरपूर तरीके काम वापस बिछाकर उसके मुमकिन रद्द-ए-अमल को अपनी सोच कर खुश होती रही। लॉक खुलने की आवाज़ आई तो वो झट मुंह पे दुपट्टा डाल के सोती बन गई। कहीं लम्हे रूम में खामोशी रही थी, फिर वो उसे मिरर के आगे खड़ा बाल बनाते नजर आया था। वो उसकी चीख का जल्द से जल्द इंतज़ार करते रोशन भी अरे कर रही थी। कमरे की रोशनी गुल हुई और अगले ही लम्हे गुल हो गई। शनाया चौधरी ने बेसाख्ता हंसी दबाई थी। शुक्र था मुंह पर दुपट्टा पड़ा हुआ था जो उसके तासुरात उससे नज़र नहीं आ सके, लेकिन अगले ही लम्हे दुपट्टा उसके चेहरे से खींचकर उसके सोने के ड्रामे को मंतकी अंजाम दे दिया गया था। मुंह पे दुपट्टा डाल के आप अपने स्याह कारनामे पे पर्दा नहीं डाल सकती। शररबार नज़रों से वो उसके सर पे खड़ा चिंगाड़ रहा था। क्या मतलब? और ये क्या अंदाज़ है बात करने का? उसके हाथ में मौजूद दुपट्टे को झटके से छुड़ा के सरस से तासुरात पे काबू पाके वो जाहो जलाल में आ गई। मैट्रिस पे पानी किसने डाला? भींचे भींचे लहजे में घर आया। कौन सा मैट्रिस, कौन सा पानी? एक वाले जुर्म करके उसने जान से जाना था जो कबूल करती लाइल्म बन गई। मत करे ऐसे काम जिस पे बाद में पछताना पड़े। बहुत नरमी से समझा रहा हूँ, मत करें ऐसे काम। वो शायद खुद पे बहुत ज़ब्त कर रहा था, वरना एक आध हाथ तो उसने भी जुड़ ही चुका होता। कमाल है, एक तो आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो और चाहते हैं मैं इकबाल जुर्म भी कर लूँ। वो कौन सा हार मानने वाली थी तो बदू ज़बान लड़ा रही थी। क्यों भाई, ऐसी क्या दादागिरी है? ये काम आपने किया, वरना किसी का क्या पड़ी कि रात के इस वक्त मैट्रिस पे बर्फ़ का ठंडा पानी डाले। उसका बस नहीं चल रहा था उसकी तिक्का बोटी बना दे। क्या सबूत है आपके पास कि ये काम मैंने किया है? कोई सीसीटीवी फुटेज? उसे चिढ़ा के वो गर्दन घुमा के रूम की दीवारों को ताड़ने लगी। शाजुर शमून के सर से लगी और तलवो तले बुझी। तखरीबकार रूम में हो तो अब इस सहूलत को भी इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। समझ गया था उसे सर खपा के कुछ हासिल नहीं होने वाला। तब भी मुड़ के बेडशीट एक झटके में खींच कर परे मैट्रिस को उठाकर बालकनी में ले गया। चलो मोबाइल लौटा तो फिर कमरे से निकल गया। परे मैट्रिस को उठाकर बालकनी में ले गया। चलो मोबाइल लौटा तो फिर कमरे से निकल गया। शनाया चौधरी से बहर, नींदें ना हराम कर दी तो याद रखेंगे मोहतरम। वो सर झटक के फिर से अपने शाही फर्श पे लेट गई थी। अगले ही लम्हे बाद शाज़र शमून एक मैट्रिस उठाकर अंदर लाता नजर आया था। पोहड़ सुकेड़ के रह गए, उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए। वो मैट्रिस डाल के दूसरे बेडशीट भी बिछा कर लेट चुका था।
یہ تو خاصے سگڑ بھی لگتے ہیں۔ اس کے جھٹپٹ میٹرس بچھانے پر وہ انگشت بدندہ رہ گئی۔ خود اس سے تو آج تک میٹرس نہیں بچھی تھی۔ اس سائڈ برابر کرتی تھی تو دوسری نکل آتی تھی، دوسری ٹھیک کرتی تو لمبائی چھوٹی پڑ جاتی تھی، لیکن وہ کیسے منٹوں میں بچھا کے لیٹ کر دوبارہ سے بتی گل کر گیا۔ برداشت کریں، بڑا شوق تھا زندگی میں شامل کرنے کا۔ عمل اس لیے ہوا تھا کہ وہ جھنجھلائے اپنے بال نوچنے پہ مجبور ہو جائے، لیکن وہ ضبط دکھا کر نہ صرف اسے حیران کر گیا بلکہ جس خاموشی سے دوسرا میٹرس لگا کے سونے کو لیٹ گیا وہ بھی خاصا حیران کن تھا۔ جسے بے آرام کرنا چاہا تھا وہ تو آرام سے سو گیا تھا، الٹا وہی ساری رات جھنجھلاتی رہی۔ لگتا ہے مائنڈ کرنے والا سافٹ ویئر ایکسپائر ہو گیا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ آگ بگولا ہونے والا اس قدر تحمل کا مظاہرہ کر گیا تھا کہ اسے تشویش نے آ لیا۔ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔